الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید المرسلین۔ ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایمانی صفات کا عنوان لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ ایمان کے تکمیل کے شرائط کیا ہیں، لوازمات کیا ہیں، ایمان کیا عمل چاہتا ہے، وہ چیزیں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ جیسا کہ پچھلے درس میں اس بات کا ذکر خیر کیا گیا تھا، جس کے پاس اچھے اخلاق ہوں گے اس کا ایمان کامل اور اکمل ایمان ہوگا۔ پھر کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی سیرت کیا تھی، زندگی کے ہر میدان میں، اخلاق کے میدان میں بھی۔ قرآن نے ہمیں یہ دعوت دی ہے، لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ۔ اے امت محمدیہ کے لوگوں، میرے پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں، آپ کی زندگی میں تمہارے لیے بہترین اسوہ اور نمونہ موجود ہے۔ لیکن آپ کی سیرت کو، آپ کے اخلاق کون اپنائے گا؟ قرآن نے یہ بھی بتا دیا ہے، لمن کان یرجو اللہ، جو اللہ سے ملاقات کی امید رکھتا ہو اور آخرت کے دن پر ایمان بھی رکھتا ہو اور کثرت سے اللہ کا ذکر بھی کرتا ہو۔ اللہ نے آپ کی بہت سارے صفتیں قرآن حکیم میں بیان کی ہیں۔ اخلاق کے میدان میں بھی اللہ کے پیارے پیغمبر کا تزکیہ کیا گیا ہے۔ آپ کون تھے، آپ کی شان کیا تھی اخلاق کے میدان میں۔ وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، اے ہمارے پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ بہترین اخلاق پر فائز ہیں، اونچا مقام آپ کو دیا گیا ہے۔ یہ آپ کی سیرت تھی۔ اور پھر قرآن حکیم کی آیت بھی ہمیں ملتی ہے، وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ، اگر آپ کج خلق ہوتے، دل میں سختی ہوتی، نرمی نہیں ہوتی، بد خلق ہوتے، تو کوئی آپ کے پاس نہ بیٹھتا، لوگ پھٹک جاتے، چلے جاتے۔ پھر یہ نہیں کہ اسلامی زندگی میں، اسلامی دور میں اخلاق حسنہ کا آپ نے مظاہرہ کیا ہو، پیدائش کے بعد سے لے کر، ہوش سنبھالنے سے لے کر، نبوت ملنے تک بھی آپ اخلاق حسنہ پر فائز تھے۔ مکے والے، مشرکین مکہ یا اسلام کے بعد جو آپ کے مخالفین تھے، وہ بھی آپ کے اخلاق کے قائل تھے۔ دیانت داری تھی، امانت داری تھی۔ اس زمانے میں جب کہ آپ پر ابھی وحی نازل نہیں ہوئی، آپ کے اخلاق کی تعریف ہوتی تھی۔ لیکن جب آپ غار حرا سے تشریف لائے، خود آپ کا کہنا، بدن لرز رہا تھا، کانپ رہے تھے۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا سے کہا، زملونی زملونی، مجھے چادر اڑا دو۔ واقعہ کا ذکر کیا جو غار حرا میں پیش آیا تھا۔ یہ بھی آپ نے کہا، مجھے ایسا لگا کہ میری جان چلی جائے گی۔ حضرت خدیجہ نے تسلی دی کن الفاظ میں کہ نہیں، اللہ آپ کو ضائع نہیں کرے گا، آپ اخلاق حسنہ پر فائز ہیں، غریبوں کا بوجھ اٹھاتے ہیں،
یتیموں کا بوجھ اٹھاتے ہیں، آپ مہمان نوازی کرتے ہیں، آپ کے فلاں فلاں صفات ہیں، اللہ آپ کو ضائع نہیں فرمائے گا، اور قرآن نے آپ کو سند دی۔ یاد رکھیے ناظرین کرام، کل حشر کے میدان میں، قیامت کے میدان میں، جب نیکیاں برائیاں تولی جائیں گی، وزن کیا جائے گا، اور یہ عمل پیش ہونے والا ہے۔ والوزن یومئذ الحق، نیکیوں کا برائیوں کا تولا جانا یہ حق ہے، اس دن یہ ہو کر رہے گا، یہ اللہ نے لکھ دیا ہے۔ اللہ کے پیارے پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قیامت کے دن جو سب سے زیادہ بھاری چیز ہوگی وہ اخلاق حسنہ ہے۔ میزان میں رکھتے ہی وہ میزان کا پلہ جھک جائے گا، بہت وزنی ہوگا۔ یہ ایمانی صفات کی جھلکیاں ہیں جو آپ کے سامنے پیش کی جا رہی ہیں۔ ایک مرتبہ اللہ کے پیارے پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کسی صحابی کو، اتق اللہ حیثما کن، تم جہاں کہیں بھی رہو اللہ سے ڈرتے رہو، اپنے گھر میں بیوی بچوں کے ساتھ ہو یا اکیلے ہو یا دوستوں کے ساتھ ہو، باہر کہیں بھی اللہ سے ڈرتے رہنا۔ جو اصول قرآن کے بیان کیے گئے ہیں، جو اللہ نے بیان کر دیا ہے، اسلام کے قوانین کا پاس و لحاظ رکھنا، گناہوں سے بچتے رہنا۔ یہ نہ سمجھو کہ لوگوں کی نگاہوں سے اوجھل ہوں، لوگ مجھے نہیں دیکھتے، لیکن عرش عظیم والا عرش عظیم سے دیکھ رہا ہے۔ پھر اللہ نے ایک صفت بیان کی ہے منافقین کی، یستخفون من الناس ولا یستخفون من اللہ، لوگوں سے اپنے عیبوں کو تو چھپاتے ہیں لیکن اللہ سے نہیں چھپاتے، یہ نہیں جانتے یا جانتے ہوئے بھی کہ اللہ میرے اس عمل کو دیکھ رہا ہے۔ اللہ سے دعا ہے پروردگار عالم ہمیں اس بات کی توفیق نصیب فرمائے کہ ہم اپنے اعمال کی، اپنے اخلاق کی اصلاح کر لیں۔ تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ اتق اللہ، اللہ سے ڈرتے رہنا، تم جہاں کہیں بھی رہو۔ واتبع السیئۃ الحسنۃ، انسان ہے، بنی آدم ہے، اگر کوئی خطا ہو جائے، کوئی غلطی ہو جائے، فوراً نیکی کر لو، تمحوہا، اس برائی کو وہ نیکی ختم کر دے گی۔ قرآن کہتا ہے ان الحسنات یذہبن السیئات، نیکیاں برائیوں کو ختم کر دیتی ہیں۔ بتقاضائے بشریت، اگر کوئی برا کام ہو گیا، ناجائز کام ہو گیا، شیطان نے بہکا دیا، نا امید مت ہو جاؤ، اللہ سے نیک امید رکھو، نیکی کر لو، کچھ نوافل پڑھ لو، صدقہ و خیرات کرو، توبہ استغفار کر لو، تمہاری برائی دھل جائے گی۔ پھر آپ نے ارشاد فرمایا کہ لوگوں کے ساتھ اچھے اخلاق سے پیش آؤ، بخلق حسن، اچھے اخلاق سے پیش آؤ۔ بلکہ حدیث شریف میں تو یہاں تک آتا ہے ناظرین کرام کہ بندہ مومن کسی مومن سے ملتا ہے، مسکراتے ہوئے ملتا ہے، یہ بھی صدقہ ہے، یہ بھی نیکی ہے۔ آج یہ اور ایک حدیث آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں، یہی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی، جس کا تعلق ایمانی صفات کے ساتھ ہے۔ یہ روایت ابن ماجہ میں بھی ہے، ترمذی میں بھی ہے، شعب الایمان جو امام بیہقی رحمۃ اللہ علیہ کی معروف تصنیف ہے، کئی جلدوں میں روایت ہے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے، کہتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم،
من حسن اسلام المرء ترکہ ما لا یعنی. ایک چھوٹا سا جملہ ہے لیکن بہت ہی معنی خیز ہے ناظرین کرام. کہتے ہیں کہ اللہ کے پیارے پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ آدمی کے اسلام کی خوبی اور اسلام کے کمال میں یہ بات داخل ہے کہ وہ غیر مفید چیزوں کو، باتوں کو چھوڑ دیتا ہے. کتنی اہم بات بیان کی گئی، ایک مومن کی شان ہے اور اسلام کی اہم خوبی ہے. ایسی تمام چیزوں کو چھوڑ دیتا ہے، اپنی زندگی سے نکال دیتا ہے جس کا تعلق دین کے ساتھ نہ ہو، اس میں کوئی خیر اور منفعت کا پہلو نہ ہو، ادھر نہیں جاتا. انسان کیا ہے؟ اشرف المخلوقات ہے. اللہ نے انسان کو بہت قیمتی بنایا ہے ناظرین کرام. خلقت بیدی، میں نے انسانوں کو اپنے ہاتھوں سے بنایا ہے. آدم علیہ السلام کو ہاتھوں سے بنایا. اشرف المخلوقات کا خطاب دیا. آدم علیہ السلام کو فرشتوں سے سجدہ کروایا. بہت بڑا درجہ، بہت بڑا مقام اللہ نے انسان کو دیا ہے. وہ نہیں چاہتا، یعنی اللہ چاہتا ہے کہ انسانوں کو جو وقت کا سرمایہ دیا ہے، صلاحیتوں کا جو سرمایہ انسان کو دیا گیا ہے، اس کو ضائع نہ کرے. انسانی زندگی کا جو وقفہ انسانوں کو ملا ہے، ایک تو اللہ رب العالمین نے عالم ازل میں پیدا کیا تھا، آدم علیہ السلام کی پیٹھ سے تمام روحوں کو نکالا تھا، ان کی شکلیں بھی بنائی تھیں ہر ایک کی، جو جس شکل میں دنیا میں آنا تھا. اور اللہ رب العالمین نے وعدہ بھی لیا تھا، اب اس کے بعد دنیا میں آیا. انسانی شکل اللہ نے دی. انسانی شکل دینے کے بعد اللہ نے پھر وہی روح جو روز ازل میں پیدا کیا تھا، اس جسم کے اندر اس روح کو ڈال دیا گیا. اب بیچ میں درمیان میں ایک وقفہ آیا، دنیا کا وقفہ، جو ہمیشگی کے لیے نہیں، دوامی نہیں، عارضی، نہ پائیدار. ایک وقفہ، چاہے وہ کتنے بھی سال کا ہو، 25 سال کا ہو، 60 سال، 100 سال کا ہو، لیکن بہرحال ایک وقفہ ہے. اس وقفے میں اللہ رب العالمین نے جو ہدایات دی ہیں انبیاء علیہ السلام کے ذریعے، اس میں آدمی کو اپنی زندگی کو سنوارنا ہے. یہ وقفہ کیا ہے؟ ایک وقت ہے، اعمال کا وقت، اللہ کو راضی کرنے کے اوقات ہیں. یہ وقفہ جو اللہ رب العالمین نے دیا ہے، نیک اعمال کے دیا ہے، اچھی زندگی گزارنے کے لیے دیا ہے. کہ خالق نے جس مقصد کے لیے تم کو دنیا میں برپا کیا، یہ وقفہ دیا ہے، اس کو اللہ کی عبادت میں اور انبیاء علیہ السلام کی ہدایت کے مطابق گزارو. اسی لیے کہا گیا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. انسانوں کو، جنوں کو ہم نے اپنی حفاظت، اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے. یہ وقفہ جو ہم کو دیا گیا ہے، اس وقفے کی ہم کو اور آپ کو حفاظت کرنی ہے. یہ بات صحیح ہے کہ بچہ پیدا ہوتا ہے، بالغ ہونے تک مرفوع القلم ہے، کچھ بھی کرے لکھا نہیں جاتا، اللہ کے فرشتے لکھتے نہیں ہیں. لیکن بلوغت کے بعد پھر احکامات اس پر صادر ہوتے ہیں. 5 سال 7 سال کا بچہ ہو گیا، نماز سکھاؤ، نماز پڑھاؤ. 10 سال کا بچہ ہو گیا تو نماز اس پر فرض ہے، نہیں پڑھتا تو مار کے پڑھاؤ.
زنی زبردستی پڑھاؤ۔ اب اس کو یہ وقفہ مل گیا ہے زندگی کی آخری لمحات تک، اپنی زندگی کے ایک ایک لمحے کی اسے حفاظت کرنی ہے، ایک ایک سیکنڈ اور ایک ایک گھنٹے کی اسے حفاظت کرنی ہے۔ انہی وقتوں کی اللہ نے قسم کھائی ہے، والعصر ان الانسان لفی خسر، قسم ہے عصر کی، زمانے کی، یہ زمانہ جس میں ہم اور آپ موجود ہیں، ایک زمانہ ماضی کا زمانہ جو گزر گیا، ہمارے اور آپ کے اعمال پر مہر ثبت ہو چکے ہیں، ہم نے جو اچھا کیا ہے اس پر بھی مہر لگ گئی ہے، جو برا کیا اس پر بھی مہر لگ گئی ہے۔ اللہ یہ کہ برائی پر بندے مومن نے یا مومنہ عورت نے اللہ سے معافی مانگ لی، وہ کٹ جاتے ہیں، مٹ جاتے ہیں، ختم ہو جاتے ہیں۔ لیکن یہ وقفہ ہم کو عمل کے لیے دیا گیا ہے، جو گزر گیا، اب حال جس میں ہم اور آپ سانس لے رہے ہیں، ہم کو اپنی زندگی کی قدر کرنی ہے۔ اس زندگی کی قدر کس طرح کرنا ہے؟ حدیث شریف میں آتا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، 5 چیزوں کو 5 چیزوں سے پہلے غنیمت جاننا۔ اپنی جوانی کو غنیمت سمجھو، بڑھاپا آنے سے پہلے جوانی کا جو وقفہ تمہیں دیا گیا ہے، جو اوقات تمہیں ملے ہیں، اس کو غنیمت جانو، اس کو کام میں لے لو، نیکیوں میں، بھلائیوں میں، اچھے اخلاق میں، عبادات ہے، تسبیحات ہے، تحلیلات ہیں، اپنے کام میں لگاؤ۔ ناظرین کرام، وقت ختم ہو چکا ہے، اللہ نے چاہا اس حدیث کا تکملہ اپنے دوسرے حلقے میں پیش کروں گا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔